اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں جس شیر کو پالا تھا اس نے میدان کربلا میں کیا آپ علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی یا نہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے حضرت علی علیہ السلام، آپ کی طرف ایک شیر آ رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ شیر تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے حضرت علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا بچہ حضرت علی علیہ السلام کو پیش کیا اور اپنی زبان میں کہا کہ مولا، میں اس کا باپ نہیں ہوں بلکہ اس کی ماں ہوں، اس کا باپ مر گیا ہے۔ اس کے بعد شیرنی نے کہا، اے علی علیہ السلام، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پل کر بڑا ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شیرنی، تم مطمئن ہو کر چلی جاؤ، میں یہ بچہ اس شخص کے حوالے کروں گا جو یتیموں کی صحیح پرورش کر سکتا ہو اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب تک یہ بڑا نہیں ہو جاتا اسے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس یتیم شیرنی نے کہا کہ پوچھا کہ مولا وہ کون ہے جو یتیموں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرتا ہے؟ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین پاک علیہ السلام ہے، آج تک اس سے زیادہ یتیموں کی پرورش نہ کوئی کر سکے ہے اور نہ کوئی کرے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ حسین بیٹا، آج سے اس بچے کی دیکھ بھال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس شیرنی کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر پیار پھیرنے لگے اور کہا کہ آج سے اس کا نام شیرنی نہیں بلکہ اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کو امام پاک علیہ السلام سے بچپن سے ہی دوستی ہو گئی، وہ ہر جگہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مولا، یہ شیر تو بہت بڑا ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ شیر ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام گھر گئے اور امام حسین علیہ السلام کو ساری بات بتائی کہ کچھ عرب کے کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اس کو آزاد کر دینا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے پیارے بابا کی بات سن کر رونے لگے اور آپ علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے بابا جان، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام فجر کے وقت اس کے پاس کھانا لے کر گئے۔ اس شیر نے پوچھا، اے مولا، آج کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام جلدی کھانا لے کر آ گئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کو سارا واقعہ بتایا کہ عرب کے کچھ لوگ میرے بابا کے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ شیر بڑا ہو گیا، یہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی لیے اسے کو آزاد کر دینا چاہیے۔ پھر شیر نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام، میں چلا تو جاتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کیا شرط ہے؟ اس شیر نے کہا کہ امام پاک، میں اپنی زندگی میں ایک دفعہ پھر آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، 10 محرم کے دن میدان کربلا میں آ جانا اور ایک ٹیلے کے پیچھے سے تمہیں آواز آئے گی اور وہ آواز سن کر آ جانا۔ اس شیر نے پوچھا کہ امام حسین علیہ السلام، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ آواز کس کی ہوگی؟ کیا وہ آواز آپ کی ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، وہ آواز میری نہیں ہوگی۔ پھر اس شیر نے پوچھا، مولا وہ آواز کس کی ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ آواز میری بہن سکینہ یا فضہ کی ہوگی، اور میدان کربلا میں وہ مقام ابھی تک بھی موجود ہے جہاں بی بی فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کو آزاد کر دیا اور اس شیر کو کہا کہ تم عراق کے ایک جنگل میں چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ شیر مر گیا ہے اور ادھر جا کر حکمرانی کرنا۔ پھر وہ شیر شہر مدینہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور عراق میں چلا جاتا ہے۔ جب میدان کربلا کا واقعہ رونما ہوا تو عمر ابن سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا
کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے جائیں۔ یہ خبر سن کر خیام میں شور مچ گیا۔ بی بی فضہ علیہ السلام بی بی سکینہ کے پاس گئے اور بی بی سکینہ سے اجازت کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہیں اور اس شیر یعنی ابو الحارث کو آواز دی اور وہ شیر بھاگتا ہوا آیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اور جب یزیدی فوج امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑانے کے لیے آ رہی تھی، جب انہوں نے پاس آ کر دیکھا کہ وہ شیر آپ علیہ السلام کے جسم کے پاس بیٹھا ہے تو ان کے گھوڑے ایک وقت بھی نہ ٹھہر پائے، وہ واپس مڑ گئے اور ان کے جو سوار تھے وہ بھی نہ پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک پامال ہونے سے بچ گیا اور اس طرح ابو الحارث نے میدان کربلا میں وفاداری کا عہد پورا کیا۔ اور امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔